اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ میں نے ایک ویڈیو ابھی پہلے بھی دی ہے جس میں نماز کے بارے میں جمع بین الصلاتین کے جو شرعی نقصانات ہیں یا ہو رہے ہیں اہل تشیع کو، اس کے حوالے سے، تو یہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ تو وہ میں چونکہ 2 ویڈیو بنائی ہیں تاکہ بہت لمبی ویڈیو نہ ہو جائے، تو یہ اب میں اسی حوالے سے کہ نماز جمع بین الصلاتین کے کرنے کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان جو وہ یہ ہے کہ آپ نماز کو خفیف کر دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام کو آپ نے فرمایا، یہ مساجد میں بھی ہماری میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو نماز کو خفیف کرے گا، ہلکا کرے گا، ہماری ان کو شفاعت نہیں پہنچے گی۔ تو اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی ساہون کا لفظ ہے کہ جو نماز کو ہلکا کرتے ہیں یا اہمیت نہیں دیتے وہ گمراہی میں ہیں، وہ ضلالت میں ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا فیصلہ اور یہ مولا علی علیہ السلام کا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جب آپ خفیف کرنے کا بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خفیف کرنے سے مطلب ان میں نے کئی اپنے علماء سے یہ سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں اور آپ ڈھلے مٹھے سے کھڑے ہیں، ایسے ہی کوئی وہ نہیں ہے وہ، تو ایسی نماز کو اللہ کریم نے منافقین کی نماز کہا ہے۔ مثلاً آپ کھڑے ہیں، کہیں کھجا رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں، کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی یوں ڈھیلے سے کھڑے ہیں، کوئی آپ کا دھیان نہیں ہے نماز کی طرف، بس پڑھے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کدھر خیال ہے اور یوں وہ کھڑے ہیں بے اتنائی سے، تو ایسی نماز کو اللہ کریم نے فرمایا یہ منافقین یا فاسقین والی نماز ہے اور ان کے لیے ضلالت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اسی کی ایکسپلینیشن میں کہا کہ بیٹا ہماری ایسے نماز کو خفیف کرنے والوں کو شفاعت نہیں پہنچے گی۔ تو جب آپ زور کے وقت، وہ میں داڑھی اگر کھجاؤں تو نماز خفیف ہو جاتی ہے، تو اگر میں زور کے وقت اثر پڑھ لوں تو وہ خفیف نہیں ہو رہی۔ کامن سینس کی بات ہے، اس کا اپنا ٹائم ہے، آپ اس کو اتنا، اور عادتاً سینکڑوں سال سے، 1000 سال سے آپ یہی کرتوت کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا خفیف کرنا نماز کو کیا ہے؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی مجتہد کر رہے ہیں تو فلاں، او بھائی غلط کام کوئی بھی کرے گا، مجتہد نے جواب نہیں دینا، مجتہد معصوم تو نہیں ہے نا۔ اچھا فرض کریں آپ نے ایک مجتہد کے پیچھے لگ کے یہ کر لیا، اللہ نے روک لیا مجتہد کو بھی اور آپ کو بھی۔ اچھا آپ کہیں گے میں تو مجتہد کے پیچھے لگے گا، مجتہد کہے گا میں، وہ خود پھنسا کھڑا ہوگا، وہ آپ کی کرے گا، وہ کہے گا میں نے اسے کہا تھا میری تقلید کرے، یہ پڑھ لیتا، میں نے کوئی منع تو نہیں کیا تھا، میں تو ایک آپشن دی تھی کتاب میں، نہ جیسے زکوٰۃ ہے، مجتہد کہتے ہیں نہ دو آپ دے دیں، وہ کہتا ہے کٹھی پڑھ لو آپ نہ پڑھیں، آپ کو نہیں پتہ 5 وقت ہیں، 5 اذانیں ہیں، 5 نمازیں، اتنی آپ ایک بچے کی سائیکل لینے جاتے ہیں تو آپ 10 دکانیں پھرتے ہیں، اتنی تحقیق کرتے ہیں، تو یہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ 5 نمازیں، ہمارا مد مقابل 5 اذانیں نہیں دے رہا۔ تو یہ لے مین ایکسکیوز ہیں، ایسے ہی ڈرامے بازی ہے۔ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو اس کا سب کو پتہ ہے، کوئی اتنا بچہ نہیں ہے، لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ تو بہرحال یہ نماز کو خفیف کرنا، دن کھڑے آپ اچھی بلی روشنی میں عشاء پڑھ لیتے ہیں، تو یہ نماز کو خفیف کرنا ہے، اور اس وجہ سے آپ کو ائمہ معصومین کی شفاعت کوئی نہیں ملنی۔ پہلی میں نے بات بتائی تھی کام رکعت والی، وہ بھی امام کا فرمان ہے، اس میں آپ مومنیت سے فارغ ہو گئے، اور اس میں آپ شفاعت ائمہ معصومین سے فارغ ہو گئے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ڈیٹ چھوڑ کے ان کی شفاعت، لیکن یہ بھی میں نے روایت میں پڑھا 6 لاکھ سال بعد، جس میں 50,000 سال کا ایک دن ہے کے بعد، یا 3 لاکھ سال بعد جا کے ہماری شفاعت کام آئے گی۔ قبر آپ نے خود گزارنی ہے، یہ میں نے کئی جگہ پہ پڑھا سنا ہے علماء سے، قبر کا جو سفر ہے یہ آپ نے اپنے اوپر گزارنا ہے، اس میں آپ کو کوئی شفاعت وغیرہ کام نہیں آئے گی۔ اچھے کرتوت ہوں گے تو آپ کو جنت کے باغوں سے باغ بن جائے گی، اور اگر برے کرتوت ہوں گے تو آپ کو
دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بننے. تو آپ نماز خفیف کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے آپ کو ائمہ کی شفاعت نہیں نصیب ہونی. اس طرح یہ ایک بڑی اہم بات تھی. اسی طرح ایک چھوٹی سی اور بات میں بتا دوں کہ یہ جمع بین الصلاتین کیوں ہوئی تھی. یہ کوئی روٹین میں ائمہ نے نہیں بتایا. ائمہ 5 ہی پڑھتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام یا ان کے بعد ائمہ جب شیعت پہ بہت ظلم ہوتے تھے، بنی عباس تھے، تو لوگ معصوم کے پاس آتے تھے کہ مولا نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اب ہمارے حالات ایسے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو یار ٹائم مارجن نکال لیا کرو، اگر زور اثر کا کوئی ٹائم بن جائے تو کٹھی پڑھ لی، لیکن پڑھ لی، چھوڑو نہیں. اسی طرح مغرب عشاء کا اگر کوئی ایسی پریشانی ہو لیکن اس کو عادت نہیں بنانی، وہ مشکلات کے دور میں یہ تھا. یہ اصل حقیقت تھی جو ائمہ نے. اور میں ایک عالم کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو عادت نہیں بنانی. امام کو بھی پتہ تھا کہ یہ وقتی طور پہ آخری حکومتیں ختم ہو ہی جانی ہیں. یہ پھر جب حکومتیں ختم ہوئی تو پھر تو آپ 5 کرتے نا. پھر آپ نے ایسے پکے کیے 1000 سال ہونے والا، ان کی تو حکومتیں ختم ہوئے 800-900 سال ہو گئے، 1000 سال ہونے والا. تو وہ آپ نے ایسی کٹھی کی کہ ہر پوری دنیا میں آپ 3 اذانیں اور 3 نمازیں کرتے ہیں. تو اور اس میں ایک اور بڑی بات، کافی لمبی بات ہو جاتی ہے، ہو بھی سکتی ہے، لیکن چلے میں ختم کرتا. اور جی زحمت ہوتی ہے. او بھائی زحمت نہیں ہوتی، نماز رحمت ہوتی ہے. آپ نے کیا، آپ کو کس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ نماز میں زحمت ہوتی؟ تو پھر اگر آپ نے زحمت سے بچنا تو میں ایک آپ کو اور بڑا پھر آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ بڑے ہی فائدے میں رہ جائیں گے. وہ زحمت بالکل ہی نہیں ہوگی. پھر روزے میں زحمت نہیں ہوتی، حج میں زحمت نہیں ہوتی، پھر چھوڑ دیں سارا کچھ. زکوٰۃ تو آپ پہلے ہی نہیں دیتے، چلیں اس کے تو میں ذکر ہی نہیں کرتا. جہاد میں کتنی زحمت ہوتی ہے، بندے کو جان دینی پڑ جاتی ہے، تو پھر کچھ بھی نہ کرے اگر زحمت سے ہی بچنا ہے. کتنی زحمت ہو جاتی ہے یار، خوف خدا کریں، کیا آپ نے ڈرامے بازی رچائی ہوئی. اب اگر آپ نے زحمت سے بچنا، میں آخری بات کر کے آپ شیعہ سن لیں غور سے. وہ آپ ایسا کیا کریں کہ فجر تو نارملی شیعہ کم ہی اٹھتا ہے، تو آپ وہ فجر کے، کیونکہ آپ تو کہتے قضا ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو فجر قضا کر لیا کریں. میں یہ تنزن کہہ رہا ہوں، کوئی مشورہ نہیں دے رہا. پھر یہ نہ کہنا کہ حسینی صاحب نے کہا تھا فجر. میں آپ کی کمینگی کا بتا رہا ہوں کہ آپ پھر یہ کر لیں، پھر بہت ہی آرام ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو صحیح آرام دے گا. وہاں جائیں گے نا، آپ کی طبیعت قبر میں ہی جو آپ کے ساتھ حال ہوگا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اللہ کریم نے، آپ کہتے ہیں جی 3 وقت بتائیں، ایک غروب آفتاب سے پہلے اور ایک بعد. تو آپ ایسا کریں کہ 15 منٹ پہلے غروب آفتاب سے 15 منٹ پہلے ظہرین پڑھ لیا کریں. ساتھ ہی اذان ہو جاتی ہے 15 منٹ، ساتھ ہی اذان کا وقفہ، اس کے بعد 15 منٹ میں مغربین. تو آپ آدھے گھنٹے میں 5 نمازیں، اور پہلے ظہرین سے پہلے فجر کی قضا پڑھ لیں. تو آپ کا صرف آدھا گھنٹہ لگے گا غروب آفتاب سے 15 منٹ پہلے اور غروب آفتاب کے 15 منٹ بعد. اب بس اسی میں سارا دن فارغ، ساری رات فارغ، سارے 24 گھنٹے فارغ. تو آپ زحمت بالکل ہی نہیں ہوگی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک نماز قضا ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں. میں نے یہاں تک سنا جی نماز دی قضا ہے تے عزاداری دی قضا کوئی نہیں. وہ عزاداری ہوئی نماز کے لیے تھی. ان عزاداری کا بننا، امام کی شہادت، وہ نماز کو بچانے کے لیے تھی. آپ نے یہ کدھر سے وہ ادھر ملا دیا. نماز کو بچانے کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی تھی. جو آپ نے جس کام کے لیے امام نے قربانی دی اس کو تو بھلا دیا. تو پھر آپ اس طرح کر لیا کریں تو آپ کو کوئی زحمت ہی نہیں ہوگی ہی نہیں زحمت. 1 بجے پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ جب پوچھے گا تو کہے نا جی اللہ کریم آپ نے تو خود کہا کہ غروب آفتاب سے پہلے اور بعد تو ہم نے دونوں کو. پھر وہ اللہ خود جواب دے دے گا آپ کو کہ آپ کا کیا آپ کے ساتھ کرتا ہے اللہ. تو امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ آپ جو کٹھی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کو خفیف کر رہے ہیں. اور جب آپ نماز خفیف کریں گے تو آپ کو ائمہ کی شفاعت نہیں ملے گی. یہ امام علیہ السلام، امام مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے. پھر اب آپ اپنا ٹھکانہ خود دیکھ لیں، آپ کہاں جائیں گے اور آپ کے ساتھ کیا بنے گا. اور قبر میں تو شفاعت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، قبر آپ نے خود پار کرنی ہے. وہ قیامت والے دن کی بات ہے. لیکن اگر اس دن بھی پھر آپ کو یہ شفاعت نہ ملی، اور اگر 6 لاکھ یا ہم 1 منٹ 1 سیکنڈ
جلتے چولہے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو کدھر 3 لاکھ 6 لاکھ، تو پھر اس کے بعد ہوگی تو کیا آپ کی عزت ہوگی جب آپ اتنی جو تم برداشت کے بعد آئیں گے جنت، اور پتہ نہیں کب آئیں گے کیا ہوگا۔ یہاں 60 70 سال 80 سال والی زندگی مشکلات میں ہو تو کتنی مشکل گزرتی ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو ٹائم بتا دوں، وقت جو اصل ہے، اول وقت اگر کوئی اس پہ کاربند ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ پہلا ہے فجر کا جو وقت ہے، صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب سے، لیکن بہتر ہے کہ اول وقت وہ ہوتا ہے جب تک تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، کھلی روشنی نہیں ہوتی، وہ اس کا اول وقت کوشش کریں اول وقت میں، اور 2 اس کی سنتیں سنتوں کے ساتھ پڑھیں، سنتیں پہلی پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے جو تقریباً 12:30 ہوتا ہے، اس کا اول وقت تقریباً 2 بجے تک رہتا ہے، 1.5 گھنٹہ اول وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کا تھوڑا، لیکن اس میں بھی پڑھ لیں تو جب کسی بھی بندے کا اپنا قد ہے یا کوئی چھڑی کھڑی کریں تو اس کے برابر سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اول وقت اس میں آپ عصر پڑھیں اور سنتیں بھی ساتھ پڑھیں۔ زور کا اول وقت جب ہوگا وہ زور پڑھیں اور سنتیں بھی پڑھیں۔ جب آپ اس کا چھڑی کے برابر اس کے سایہ ہو جائے تو وہ آپ کا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اول وقت اس میں آپ سنتیں بھی پڑھیں اور عصر فرض بھی پڑھیں۔ یہ جب تک ڈبل ہوتا ہے تو یہ اس کا اول وقت رہتا ہے، یہ سایہ جب تک ڈبل ہوتا ہے تو یہ اول 1 گھنٹہ 1.5 کا جمع۔ اس کے بعد اول وقت تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وقت ہوتا ہے گھنٹہ کا اور ہوتا ہے، آپ عصر پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کا وقت جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے، اس کی سرخی آپ کے سر سے زائل ہو جائے تو وہ تقریباً 5-7 منٹ بعد اذان، اہل سنت بھائیوں کی اذان کے 5-7 منٹ بعد ہو جاتا ہے وہ، تو تھوڑی سی سرخی پھیل جائے تو آپ مغرب پڑھیں، اس کی سنتیں پڑھیں۔ پھر بے شک آپ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھیں تک بات کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی نہیں کیا کرنا ہے، گھر جا کے ڈرامے ہی دیکھنے ہیں یا میچ دیکھنے ہیں، تو وہ آپ اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں تو پھر تھوڑا جب اندھیرا ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز اندھیرے کی ہے، تو یہ روایات میں یہ ہے جو یا میرے تجربات میں یا علماء جو بتاتے تقریباً 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ، اہل سنت ایک عالم سے میں سن رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹہ تقریباً گزر جائے غروب آفتاب تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اہل سنت بھی جو ہمبلی ہیں وہ ذرا جلدی دے دیتے ہیں، تو وہ تقریباً 1 گھنٹہ، ابھی بھی میں ایک اذان سن رہا تھا تقریباً 1.25 گھنٹے بعد انہوں نے دے دی تھی غروب آفتاب سے، تو تقریباً 1 گھنٹہ، تو اب چلے 1.25 گھنٹہ کر لیں، لیکن یہ نہ کریں کہ کھڑے دن میں روشنی میں آپ عشاء پڑھ لیں، عشاء پھر باطل ہے، عشاء پری ٹائم ہے، وہ ویسے ہی باطل ہے، عشاء ہے ہی نہیں، تو اس کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ وقت رات تقریباً 11:30 11:15 تک رہتا ہے، لیکن فل اندھیرا جب تک نہیں ہوتا، بالکل اندھیرا، تو اس وقت سے پہلے پہلے یہ جب بالکل رات چھا جائے، پورے سیارے ستارے پھیل جائیں، تو اس سے پہلے پہلے یہ 1 گھنٹہ 1.5 کا مارجن ہوتا ہے، اس میں آپ یہ اول وقت ہے، لیکن اس کے بعد پھر لیٹ، اس پہ بھی امام علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اتنی لیٹ کر کے پڑھنا کہ اندھیرا ہو جائے، اور یعنی کہ ستارے پورے اس میں پھیل جائیں اور بالکل گپ اندھیرا ہو جائے اس میں عشاء، لیکن چلیں ٹائم ہوتا ہے، تو یہ تقریباً 11:15 تک مارجنل یعنی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ٹائم والی کتابیں موجود ہیں، تو یہ جو 12 بجے سے پہلے 5-7 منٹ پڑھتے ہیں تو وہ دونوں نمازوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ 12 بجے نہیں ہوتے، رات ٹائم کے ساتھ نہیں چلتی، رات اپنے حساب سے وہ تقریباً 11:20-25 پہ وہ مڈ نائٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ اس کے اصل ٹائم ہے، اور انہی میں آپ نے سنتے پڑھیں، اس طرح پڑھا کریں۔ اب یہ دیکھیں میں اپنی ایک کمزوری بتا رہا ہوں، اب میں پہلے تو چونکہ ایجوکیشن میں وہ کلاسز میں اتنا بیزی ہوتا تھا تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن اب بھی میں ظہرین مسجد میں جا کے نہیں پڑھتا، چونکہ وہ مولوی صاحب ڈیفینیٹ 15 منٹ میں دونوں نمازیں پڑھا دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹ میری اثر خراب ہوتی ہے اور سنتیں بھی خراب ہوتی ہیں، تو میں اس کو گھر میں پہلے ظہر پڑھتا ہوں اپنے ٹائم پہ، الحمدللہ میں سنتا، میں اپنے کو وہ نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، میں بتا رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا کر سکتے، اور عصر کو میں پھر جب 3:30 آج کل تقریباً عصر کا اول وقت ہو جاتا ہے کہ وہ شاخص ہو جاتا ہے، اس کی چھڑی کے برابر کا اس کا سایہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس وقت سنتے بھی پڑھیں تاکہ یہ 51 رکعت بھی ہو جائے، اور جب آپ علیحدہ علیحدہ پڑھیں آپ کو سکون بھی زیادہ ہوگا،
اور آپ سے اللہ راضی ہوگا، اور آخرت میں آئمہ معصومین بھی راضی ہوں گے، آپ کو شفاعت بھی کریں گے، اور آپ کو اور بہت سارے فوائد ملیں گے. اور پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں. بس چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، میں اسی لیے اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ کریم آپ لوگوں کو صحت و سلامتی دے، اور دین مبین اسلام سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے لیے یہ آخری ویڈیو تھی. میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو روزے کے لیے شروع کریں گے. خدا حافظ.